بردہ خطا کلام ہے۔ کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے میں آپ کی تعلیموں میں دعوت دوں گا خداوند کے خادم پاسٹر اے پی جوشوا کو، جن کے وسیلے سے آج ہم خداوند کا پاک اور زندگی بخش کلام سنیں گے۔ یسوع مسیح کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے عزیزوں، آئے ہم متی کی انجیل میں سے 16واں باب 21ویں 22ویں جو لکھا ہے، اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے اور قتل کیا جائے اور تیسرے دن جی اٹھے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا، اے خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہیں آنے گا۔ اس نے پھر کر پطرس سے کہا، اے شیطان، میرے سامنے سے تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کہ تو نے خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ اس وقت یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اگر کوئی میرے پیچھے آنا چاہے تو اپنی خودی کا انکار کرے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو دے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے گا اسے پائے گا۔ اور اگر آدمی ساری دنیا حاصل کرے اور اپنی جان کا نقصان اٹھائے تو اسے کیا فائدہ ہوگا؟ یا آدمی اپنی جان کے بدلے یاد کلام کی پڑھے سنے جاتے ہیں۔ سو میرے عزیزوں، کی واقعہ پڑھا گیا ہے۔ یسوع مسیح نے یہاں اپنی موت کا ذکر اور نہ صرف موت کا ذکر کیا بلکہ جی اٹھنے کا ذکر۔ لیکن پطرس نے جس بات پر غور کیا ہے وہ کیا ہے؟ قتل، کہ مسیح کو قتل کیا جائے۔ تو اس نے کہا یہ کیسے ہو سکتا؟ ایسا تو نہیں ہوگا، یہ تجھ پر نہیں ہو، تیرے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہو سکتا۔ تو اب یہاں جو بات ہے، جو مسیح کا قتل کیا جانا ہے پھر جی اٹھنا ہے، یہ الہی منصوبہ ہے، یہ ٹھہرایا ہوا امر ہے۔ یعنی مسیح کا قتل اور مسیح کا جی اٹھنا، یعنی مصلوبیت مسیح، کروسیفکشن آف کرائسٹ اور ریزریکشن۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ کرسچینٹی میں جو تہوار جو ہم مناتے ہیں اس میں مرنے کا دن اور جی اٹھنے کا دن بطور تہوار کے، اور عشاء ربانی میں ہم عشاء ربانی کی رسم کرتے ہیں، اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ مسیح کی موت کو یاد کرتے ہیں۔ اور حالانکہ موت کا دن جو ہے وہ گڈ کبھی نہیں ہوتا، تو مر جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ اچھا ہوا، کہتے ہیں بہت برا ہوا۔ مطلب ایک نقطۂ نظر سے یا دنیاوی نقطۂ نظر سے ہم یہ بات کرتے ہیں۔ لیکن خداوند یسوع مسیح کی جو موت ہے اسے ہم گڈ فرائیڈے کہتے ہیں۔ گڈ تو ہمارے لیے ہے لیکن بیڈ ڈے کرائسٹ کے لیے۔ گڈ اس لیے کہ مسیح کی موت کوئی ایسی موت نہیں تھی جو عام موت ہے، بلکہ یہ ایک فدیے کی موت، بامقصد موت، یعنی ایک ایسی موت تھی جس کے سبب سے زندگی کا دروازہ کھلا، نجات کا دروازہ کھلا، مسیح کی موت سے زندگی کا دروازہ کھلا۔ آدم کی جو موت ہے اس کے پیچھے گناہ ہے، وہاں زندگی کا دروازہ بند ہوا، زندگی کا راہ بند کر دیا گیا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ حیات کا درخت، زندگی کا درخت جو تھا، وہاں پر شعلہ زن تلوار رکھی، کروبیوں کا پہرا،
درخت میں سے کچھ لے کر نہ کھائیں. اس کے اور بھی مفاہیم ہیں, لیکن مجھے ابھی جو فی الحال میرے موضوع کے حوالے سے سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت زندگی کا دروازہ بند ہوا, بلکہ زندگی سے وہ محروم ہو گئے. ابلیس نے یہ کہا تھا کہ تم ہرگز نہ مرو گے. پھل کھانے کے بعد تو وہ واقعی نہیں مرے تھے, نہیں مر گئے. کب مرے تھے؟ جس وقت نافرمانی کی. اسپرچل ڈیتھ, فزیکل ڈیتھ بھی 1000 سال سے پہلے آدم 930 برس ہمارے 1000 برس خدا کی نظر میں کتنے دن کے برابر ہے؟ 1 دن کے برابر ہے. تو پورا دن ہوا, اسی روز مر گیا. تو پھر خدا سچا ثابت ہوا اور ابلیس جھوٹا ثابت ہوا. اب کرائسٹ کا جو آنا ہے, مسیح یسوع کا جو آنا ہے, بامقصد ایک آمد ہے, بامقصد آمد ہے, جس میں ریسٹوریشن, بحالی, ریکیپچولیشن, بحالی کو خداوند یسوع مسیح نے اس کام کو, بحالی کے کام کو انجام دینا تھا. از سرے نو زندگی کے دروازے کو کھولنا, اور وہ دروازہ کوئی اور نہیں, وہ خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں ہی راہ ہوں, میں ہی راہ ہوں, اور کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس, اور اس زندگی کا دروازہ کھلا ہے اسی کی موت سے. اور پطرس رسول جو ہے وہ اس منصوبے سے ناواقف ہے اور کہہ رہا ہے کہ خداوند ایک اس طرح ہو سکتا تو مر جائے. اسی خداوند ساری بات بتا رہے ہیں کہ کے حوالے کے بڑی کے روٹی اندر یہ والی بھی رکھو, کسی کچھ نہیں کریں. وہ فقیوں فریسیوں, یعنی وہ منصوبہ جو فقیوں فریسیوں کی طرف سے بنایا گیا رومی سرکار کے ساتھ مل کر, مصلوب رومیوں نے کیا مسیح کو, لیکن یہودیوں کے فقیوں فریسیوں کے اصرار اور ان کے ابھارنے میں. یہاں پر جو مسیح کا قتل ہے اس کے حوالے سے جو اکثریت ہے ہمارے ارد گرد, وہ یہ کہتے ہیں وما قتل وما صلب ولکن شبیہ لہ, کہ انہوں نے اسے قتل نہیں کیا, انہوں نے اسے مسلوب نہیں کیا, وہ شبہ میں پڑے. تو اب یہ جو نفی ہے قتل کی, دراصل یہ فعل قتل کی نفی نہیں, فعل قاتل کی نفی اگر دیکھا جائے. یہودی یہ دعویٰ کر رہے ہیں, اور اگر اس کے علاوہ دیکھا جائے تو یہ الہی منصوبہ تھا. مسیح کی صلیبی موت الہی موت نہیں, صلیبی موت الہی منصوبہ ہے. لوگوں کی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ بات کہ کسی کی موت سے ہمیں زندگی کیسے مل سکتی. تو آدم کی موت سے پھر ہمیں زندگی نہیں ملی ہے, ہمیں اس سے تو موت ملی, آدم سے ملی موت, موت ملی آدم سے, حیات ابن خدا سے. کسی شاعر نے کہا کہ موت ملی آدم سے, حیات ابن خدا سے. آغاز سے بہتر ہوا انجام ہمارا. تو خداوند یسوع مسیح کی جو ڈیتھ ہے, یہ جو پودے کی جو ڈیتھ ہے, جب بیج کی ڈیتھ, بیج جب مر جاتا ہے تو پھر کیا بنتا ہے؟ پودا بنتا ہے, زندگی نمودار. یہی بات پولس رسول قیامت کے حوالے سے کرنتھس کی کلیسیا کو سکھا رہا, کیونکہ وہاں ایسے لوگ تھے جو قیامت کے منکر تھے, قیامت کو نہیں مانتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں, انسان جو ہے وہ مر کے پھر مرا ہی رہا, خاک کے ساتھ خاک ہو جاتا. لیکن وہ ایک ایسی شخصیت کا ذکر کر رہا تھا جو مردوں میں سے زندہ ہوا, اور اسے کہا کہ مردے زندہ نہیں ہوتے, تم خود ہی دیکھ لو کہ بیج مرتا ہے تو پھر بیج مرتا ہے تو زندگی نمودار ہوئی. ایک بچے کی جو پیدائش ہے اس کے پیچھے ماں کی موت ہے. انسانی بدن کی کئی ہڈیاں ٹوٹنے کے برابر اس درد کو سہ کر ایک بچے کو جنم دیتی ہے. یہ نہیں ہے کہ زندگی کی کشمکش میں ایک بچہ جو ہے دنیا میں آ, زندگی اور موت کی کشمکش. ایک فوجی کے شہید ہونے سے, قوم کی شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے, شہید کی جو موت قوم کی حیات. ایک ایسے قوم کی جو بندہ سے چلا جائے شہید ہو گیا, یہ ہے حقیقت. لوگ اس کو مانتے ہیں
اس بات کو مانتے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اسی طرح مسیح کی موت میں بنی نو آدم کی حیات, مسیح کی موت میں حیات. یہ تو واضح ہے, بہت ساری باتوں سے دلائل ہے موجود ہے. اور پھر پطرس نے جو ہے وہ کن باتوں کا خیال رکھا؟ انسانی نقطہ نظر, الہی نقطہ نظر پیچھے رہ گئے. جو کہہ رہے ہیں قتل نہیں ہوا, وہ دراصل میں انسانی نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں کہ خدا کا پتہ مر کیسے سکتا ہے. حالانکہ انہی کی کتاب میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے کئی نبیوں کو قتل کر دیا. اگر مسیح بھی قتل ہو گئے تو اس میں کون سی اچھمبا بات؟ یہ تو ان کی روایت ہے جس پر وہ عمل کرتے ہوئے انہوں نے مسیح کو بھی اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک ٹھیک کام کیا, لیکن وہ یہ جانتے نہیں تھے کہ یہ الہی منصوبہ ہے. مسیح کی موت الہی منصوبہ ہے. ہمیں اب اعمال کی کتاب میں لکھا ہے کہ وہ انتظام الہی یعنی علم سابق اور خدا کے انتظام کے موافق پکڑوایا گیا, قتل کیا گیا. اور خداوند یسوع مسیح مجبوری سے جو ہے مسیحیت کی طرف نہیں بڑھے ہیں, بلکہ لکھا ہے کہ میں خوشی سے بھیڑوں کے لیے مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے اور پھر اسے لینے کا بھی اختیار ہے. خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان کیوں دی؟ ہم سب کے لیے. ہاللیلویا. ہم سب کو بچانے کے لیے خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا. پطرس اس مکاشفے سے واقف نہیں تھا, اور مسیح کی جو صلیبی موت ہے اس کے پیچھے ابلیس جو ہے وہ مارنا تو چاہتا تھا مسیح کو. مسیح کو مارنے کی تو کئی دفعہ کوشش کیا. جب مسیح پیدا ہوئے تھے تو اس وقت ہیرودیس نے کیا کیا تھا؟ ہیرودیس میں سے جس طرح پطرس میں سے شیطان بول رہا تھا, اسی طرح ہیرودیس میں سے ابلیس کا محفوظ رہا. باغ گتسمنی میں پھر اس سے پہلے کئی لوگوں نے لکھا ہے کہ اسے کو گرا دینا چاہتے, کسی اونچی جگہ سے گرا کے مار دینا چاہتے تھے, لیکن اس وقت بھی ایسا نہیں ہوا. گتسمنی کے باغ میں خون اور پسینہ ایک ہو گیا. ابھی طبعی موت جو ہے وہ مسیح میں نہیں مرنا, ایک عدالتی فیصلے اور فتوے کی بنیاد پر صلیبی موت مرنا ہے, جیسا ٹھہرایا گیا تھا اسی کے مطابق. لیکن پطرس یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوگا. بالفرض مسیح اگر قتل نہیں ہوئے, مرے نہیں, تو پھر جی بھی نہیں اٹھے. پولس رسول کہتا ہے اگر مسیح نہیں جی اٹھا, ہماری منادی, ایمان, ہماری کوششیں سب کچھ بیکار. لیکن فی الحقیقت مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا. مردوں میں سے زندہ تو وہی ہوگا جو مرے گا, اور صلیبی موت مرے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی صلیب نے چڑھایا تو گیا پر مریا نہیں, کسی نہ کسی طریقے سے بچانا چاہتے, لیکن نہیں, اسی کو مرنا ہی ہے. وہ ہے پیدا ہی مرنے کے لیے ہوا تھا. انسان مرنے کے لیے پیدا نہیں. خدا نے انسان کو زندہ رہنے کے لیے پیدا کیا. یہ موت تو بعد میں ہمارے متھے لگی, جس کے سامنے ہم مجبور لیکن مسیح مختار. موت کے سامنے ہم تو مجبور لیکن مسیح مختار. مرا تو ہے, مرے گا تو عالم ارواح میں جائے گا نا, جہاں حقیقی موت کا قبضہ ہے. وہیں سے تو اس نے باہر آ کر موت پر اپنے اختیار کو ظاہر کیا. جی اٹھنا ہی تو اس کے موت پر غلبے کی تصدیق اور اعلان اور دلیل ہے. قبر خالی ہے, فرشتوں نے گواہی دی ہے, وہ اپنے کہنے کے مطابق زندہ ہو گیا. خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں کہ میں اول اور آخر, میں مر گیا تھا, میں زندہ ہوں عبدالآباد تک. آمین. زندہ رہوں گا. رومیوں کو خط لکھتے ہوئے پولس رسول کہتا ہے کہ موت کا اس پر کوئی اختیار نہیں, اور ہم مسیح میں ہو کر موت کے سامنے مختار ہیں. مریں گے لیکن مرے نہیں رہیں گے, زندہ کر دیے جائیں گے. اور جب زندہ کیے جائیں گے تو پھر نہیں مریں گے. ہاں مریں گے تو گنہگار بھی, لیکن وہ ابدی موت سزا کے حوالے کر دیے جائیں گے اور ہم بادشاہی میں داخل ہوں گے. یہ ہے ہمارا پروسیس نجات کا جو مکمل ہو چکا. سو میرے عزیزو, ان باتوں کو سمجھنا بہت. اور یسوع مسیح نے یہاں پر ایک بات کہی ہے کہ
اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہے، یعنی خدا کی محبت کا جو اظہار ہے وہ بچنے میں تو ٹھیک ہے، بچاتا بھی ہے خدا، بچایا سدرت میں سے کبھی نے ان کو بچایا، اس نے تعلیم کو بچایا۔ تو اب خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ اب جب خدا کی محبت کا جو اظہار ہوگا وہ کسی کے بچاؤ میں نہیں، کسی کے مصلوب ہونے میں ہوگا۔ میرے مصلوب ہونے میں خدا کی محبت کا اظہار ہے۔ سینا کا پہاڑ جو ہے وہ شریعت کی یادگار ہے، جہاں شریعت دی گئی، اور کلوری کا پہاڑ جو ہے وہ خدا کی محبت کا اظہار ہے، جہاں کھل کر خدا کی محبت ظاہر ہوئی اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جہاں انصاف کے سارے تقاضے پورے، بے حد سزا کا تقاضا پورا کیا گیا، بے حد طور پر بے حد شخص نے ادا کیا۔ سو میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح یہ کہہ رہے ہیں اب مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کیا کریں؟ مرنا چاہتے ہیں، ہم مرنا چاہتے ہیں، ہاں مرنا پڑے گا، لیکن کس اعتبار سے؟ خود ہی کے جس جو کہا گیا جس طرح مرنے کی ہوتا ہے وہ والا مر رہا ہے سانو تیار نہیں تھے، لیکن وہ ہے میری موت تو بچن واسطے پوری کوشش لا دیں، مرنا ہے ہمیں، لیکن کس اعتبار سے؟ خود ہی کے اعتبار سے۔ اس کا اقرار پولس رسول نے کیا ہے، میں زندہ رہا، ہاللیلویا، میں زندہ رہا، دنیا میرے اعتبار سے اور میں دنیا کے اعتبار سے مر گیا۔ اب یہ جو دنیا ہے بڑی خطرناک ہے، دنیا بڑی خطرناک ہے، کیوں؟ کیونکہ اگر بندہ زندہ ہو نا تو زندہ انسان کی انسان کیا ڈھونڈتے ہیں؟ اچھائیاں ڈھونڈتے ہیں۔ ہاں جی، بھائی کامران خداوند میں سو گئے ہیں، جو کہ بڑی مدت سے ہمارے ساتھ رفاقت میں تھے۔ تو کل ایک بچی نے بڑی خوبصورت اس نے اظہار خیال کی، جب انسان اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کبھی برائی کی ہے؟ میموریل سروس میں آپ نے سنا کہ بندہ بڑا شرابہ مار گیا، لڑائی جھگڑے چاہیے تھا، وقت سارا گزرتا تھا، کبھی ایسا سنا؟ پھر جو اس کی جو اچھائیاں جو نہیں بھی ہوں یا گناہوں بھی، اس کی دستور ہے نا، یہ دنیا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ہمیں دنیا میں سے نکال دیا گیا، ہم الگ کر لیے، ہم دنیا میں نہیں۔ اب جب کوئی دنیا سے چلا جائے پھر ہم اس کی اچھائیاں کرتے ہیں، زندہ بندے کی ہم برائیاں ڈھونڈتا، اگر وہ چلا لبے تو وہ بیوی چلا بنے، بیوی چلا لبے وہ بچیاں چلا بنے، پوری چلا لبے گنڈے چلا بنے، ایک چلا لبے دوسرے چلا بنے، لبنی ہے اسی نہ ہوگا تو اسی بڑھا لینے ہیں، پھر نہ ہو تو بھی لبے کوئی، پھر اسی آپ ہی جوڑ لینے ہیں۔ انتہائی افسوسناک مرحلہ ہے، لیکن مقدسین کا یہ شیوا نہیں ہے، مقدسین ڈھانپنے والے ہیں، کسی کی ہو بھی تو ڈھانپ دیتے ہیں، ہمیں بائبل تو یہی سکھاتی ہے۔ اگر کوئی قصوروار ہو تو اس کے قصور معاف کر دیتی ہے، کسی کا معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی۔ تو جیتے جی تو ہم بندے کو جینے نہیں دیتے ہیں، مار جاوے تو کہنے ہائے مر گیا۔ تو بہت کچھ الٹا سیدھا ہے دنیا کے اندر، پھول دیتے نہیں ہیں زندگی میں، پھول دیتے ہی نہیں، جن جی کبھی کسی کو پھول ہی نہیں دیتے، مر گئے تو ٹھیک لا کے چلے گئے، قبر دے جا بھائی قبر دے۔ عجیب کشمکش ہے، ایک عجیب فلسفہ ہے، ایک عجیب دستور ہے۔ یہ کہتے ہیں داتری دائی کا دندا یہ دنیا نے کہنا تیرے منہ تے تیری میرے منہ تے اے دنیا۔ وفاداری کتنوں کے ساتھ ہوتی ہے؟ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے اس میں وفاداری کتنے بندوں کے ساتھ ہو سکتی ہے؟ میاں بیوی کے درمیان جو رشتہ ہے کیسا رشتہ ہے؟ میاں بیوی کا، تو بیوی وفاداری کتنوں کے ساتھ کرے؟ کتنے مردوں کے ساتھ وفاداری کرے؟ اور مرد کتنی عورتوں سے وفاداری کرے؟ ایک ہی عورت سے۔ خدا کتنے ہیں؟ ایک بڑا بیٹھا ہے، اور مسیح کہتے ہیں کہ خدا اور دولت دونوں کی خدمت ایک بڑیا کرتا ہے کہ میں خدا ہوں۔
وہ خدا نہیں. ہم نے کس کے ساتھ وفاداری کی؟ یہی تو بات مسیح نے فرمائی کہ تم اپنے باپ ابلیس سے اس کی پیروی کر رہے ہو. چرچ جو ہے اس کے ساتھ آپ نے وفاداری کنے چرچا دی اسی سارے چرچا نے وفاداری. کئی بندے ایسے لوگ کہتے ہیں سارے چرچا چلا ہوندی ہے عبادت ہی تو ہوتی ہے. عبادت ہوتی ہے, عبادت مگر آج بھی ہوتی ہے, گردوارے چ بھی ہوتی ہے, مسیطاں چ بھی ہوتی ہے. عبادت میں سارے پاس ہی ہوتی ہے. عبادت ہی ہم فٹنس والے نہیں کرتے ہیں, اونلی جیزس والے بھی کرتے ہیں, وہ بھی تو سارے عبادت ہی نہیں کرتے. نہیں, وفاداری ایک سے ہی ہو سکتی ہے. چرواہا ایک ہی ہوتا ہے. وہ ایک بھیڑ دے کتنے چرواہے ہونے, وہ جو بہتے ہوتے پھر وہ بیچاری حلال ہو جاتی, بلکہ کسی جگہ سے حرام بھی ہو جاتی ہے. دو ملاؤں کے درمیان ایک مرغی حرام, اس طرح کا شاید کوئی بات. ایک ہی چرواہا یسوع مسیح جس کے ساتھ ہم نے ایک ہی پادری, ایک ہی بھیڑ دا ایک ہی پادری ہوتا ہے. اور کئی بھیڑا اس طرح جو رلے دیا بھیڑا بچیاں ہوتی ہیں. رلے دی بچی کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگوں نے اس میں حصہ ڈالا, تو جب وہ مصیبت سے پہ جاتے بنتا کوئی بھی نہیں ہوتا. وہ والی بھیڑ پھر بیچاری ویکھتی رہ جاتی ہے کوئی مدد آ میرے کنے سارے سن آ ایک بھی نہیں رہا. سمجھ اسی ہمارا ایک ہی چرواہا, اسی انہوں ویکھنے, اسی آخری دم تک ہی انہوں ویکھنے, کیونکہ وہ ہمارا چرواہا, وہ ہمارا چرواہا. آمین. اور ہماری ساری وفاداریاں ہمارے خدا نے اس مسیح کے ساتھ. تیرے بن کسی اور کو سجدہ سو میرے عزیزوں, دنیا کے ہم دنیا کے نہیں ہیں, ہم دنیا سے الگ کر لیے گئے اور اب ہم دنیاوی اعتبار سے مر چکے ہیں. یہ ساری باتیں ہمارے لیے نہیں ہے. ساڈا ایک کوئی دندہ ہونا چاہیے, داتری دا ایک دندہ, ایماندار بندے دا بھی ایک ہی دندہ ہونا چاہیے. ایک زبان ہونی چاہیے, دو نہیں ہونی چاہیے. دوست کسے کہتے ہیں, دشمن کسے کہتے ہیں؟ دوست کسے کہتے ہیں؟ دوست کون؟ دشمن کون؟ اچھا چلے سیکھ لیتے ہیں کچھ چیزیں. فقی فریسی مسیح کے کیا تھا؟ کیا تھا؟ منی نہیں مسیح کی کرنا, مخالف سمجھا. حالانکہ مسیح تو ان کا بھی دوست ہے, جان تو ان کے لیے بھی دے رہا ہے. فقی فریسی دشمن. شاگردوں کو لے لیجیے, ایک دشمن وچکار ہی سی خدا نے اس کو کہا. ایک مخالف ہے. کون ہے جو میرے طباق میں میرے ساتھ ہاتھ ڈالے؟ ہم نوالا ہم پیالہ کھا بھی رہا ہے, ادھر بھی ہے ادھر بھی. اچھا پترس کی بات کریں تو پترس ادھر نہیں تھا, فقیوں فریسیوں کے ساتھ نہیں تھا, لیکن یسوع کے ساتھ بھی نہیں تھا. میں کہتا ہوں یہ دن آ رہا نہیں, میں دن آ. دیکھیے رنگ دیکھیے. اچھا فقیوں فریسیوں کے حوالے سے اور پترس کے حوالے سے اور یہودا کے حوالے سے مسیح کا رویہ دیکھیے. مسیح یہودا کا بھی دوست ہے, فقیوں فریسیوں کا بھی دوست ہے, پترس کا بھی دوست ہے. پترس نے کسی مقام پر یہ کہا تھا کہ سارے چھڑ جائیں گے, میں نہیں چھڑا گا. یسوع مسیح میں وہ جو دور اندیشی ہے, وہ آنکھ جو مستقبل میں بھی دیکھتی ہے, اس میں دیکھ کر پترس سے کہا, پترس میں نے تیرے لیے دعا کی ہے, تیرا ایمان جا رہا نہ رہا. دوست جو ہے وہ آپ کے ساتھ, آمین, آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے. دوست وہ ہے جو آپ کی برائی نہ سن سکے. اپوزیشن, فقی و فریسی کیا تھے؟ مسیح کی اپوزیشن. آپ کو پتہ ہے کہ ایک ہی حال میں دو پارٹیاں بیٹھی ہوئی, اقتدار والی پارٹی اور ایک پارٹی کون سی ہوتی ہے جب میں اپوزیشن. وہ تھے بیٹھے ہوتے تھے اور ان کو پورا حق حاصل ہوتا ہے کہ
وقت کے حاکموں کے خلاف ہوں گے، لیکن چرچ میں کوئی اپوزیشن نہیں۔ چرچ جو ہے وہ ایک بدن ہے، ایک خیال، ایک جان، ایک دل ہے۔ کئی دفعہ اپوزیشنز بنی ہوئی ہیں چرچز کے اندر، بڑی سیاستیں چلتی ہیں اور ایک اپوزیشن ہوتی ہے اور ایک پارٹی ہوتی ہے، مخالفین بھی وہیں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حامئین بھی وہیں بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن یہ چرچ جو ہے یہ مسیح کا بدن ہے، یہاں کوئی اپوزیشن نہیں ہے، پارٹی نہیں ہے، ایک ہی پارٹی ہے اور وہ سب مسیح کا بدن ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں، کوئی مخالفت نہیں۔ آمین۔ ہم سب مسیح کا بدن۔ اب مسیح یہاں پر ایک بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص میرے پیچھے آنا چاہے تو وہ کیا کرے؟ اپنی خودی کا انکار کرے، اور اگر اسے خوف ہے اور اتنا ہی زندگی سے پیار ہے تو پھر وہ اپنا کوئی اور راستہ۔ میرے پیچھے آنے والا شخص جو ہے وہ مرنے کے لیے، دکھ اٹھانے کے لیے ہر وقت تیار رہے، تو جو میری خاطر اپنی جان کھوئے گا وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ کر دے گا، لیکن جو اپنی جان بچائے گا وہ ہمیشہ کے لیے زندگی کو کھو دے گا۔ اور مسیح خداوند فرما رہے ہیں کہ اگر انسان ساری دنیا ہی حاصل کر لے اور اپنی جان کے دوزخ میں چلا جائے اسے کیا حاصل کرے؟ خودی کا جو انکار ہے اور اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے، میسج کا ایک حصہ آپ تک پہنچ گیا، اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے باتوں کو سمجھنے کی کہ اگر ہم دکھ اٹھا رہے ہیں تو اس کے پیچھے خدا کا منصوبہ ہے۔ آمین کہیں۔ اے خداوند تیرا شکر ہو کہ یہ مصیبت مجھ پر آئی ہے، کیونکہ دکھ اٹھانے سے پہلے میں گمراہ تھا، اچھا میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سے۔ خداوند جسے پیار کرتا ہے اسے ملامت بھی کرتا ہے، اور اگر وہ ملامت نہ کرے تو دیکھا کہ میرے تو ہم اس کے سگے بیٹے کی آرام داری کی سکے۔ تو اس لیے ہمیشہ ہم ان باتوں کو خدا کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا کوئی گلا نہیں ہوتا۔ خدا کی ہماری ایک دوسرے سے بھی ایکسپیکٹیشنز ہوتے ہیں، اگر کوئی پورا نہ اتر سکے ہماری ایکسپیکٹیشنز کو تو اس پہ ہمیں جلا اور شکوہ جو ہے، دیکھیں کہ خدا کی خدمت کرنی ہے تو بغیر شکوے اور بغیر تکرار کے۔ ایک ہمارا بڑا خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت بات ہے ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے، امیدیں جو ہم ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ ہماری بھی سرکار سے کئی امیدیں ہیں، ہمارے جو ناظم ہوتے ہیں ان سے بڑی امیدیں ہوتی ہیں، سڑک بن جائے، نلکا لگ جائے، بتی نہ جائے۔ علیشا کے پاس نعمان کوڑی آیا اپنی پوری ٹیم کے ساتھ، ایک دستے کے ساتھ، کپڑے لے کر، سونا چاندی، بڑا انعامات لے کر پہنچا۔ کوڑی تھا وہاں، کوئی سیر لڑکی تھی، اسرائیلی لڑکی جو سیر کی گئی، اس نے کہا کہ کاش کے ایک نبی جو ہمارے ہاں ہے، اس کے پاس ایک نعمت ہے شفا دینے کی، اگر تو وہاں ہوتا تو میرا مالک جو ہے وہ شفا پائے۔ اب نعمان کوڑی جو ہے وہ چلا ہے بڑی امیدوں کے ساتھ، بڑی ایکسپیکٹیشنز کے ساتھ کہ میں جا رہا ہوں، بڑے پروٹوکول کے ساتھ جا رہا ہوں، خدا کا بندہ باہر آئے گا، میرے بدن پہ ہاتھ مارے گا تو میں شفا پا جاؤں گا۔ اب خدا کے بندے نے اندر ہی اپنے نوکر کو کیا کہ بھائی انہوں نے پانی بھی نہیں پوچھا، جا بھائی انہوں کہا کہ گردن میں 7 گوتے مار۔ وہ ناراض ہو گیا، خدا کا بندہ ہے، اتنا روڈ ہے، اتنا مغرور آدمی ہے، دروازے سے بھی نہیں آیا، نہ پانی پوچھا، نہ جا۔ یہ ہماری ایکسپیکٹیشن، ناراض ہو۔ کئی دفعہ ہماری بھی امیدیں ہوتی ہیں ایک دوسرے سے، پادری صاحب اینڈ سارے واسطے کرتے ہیں، پادری صاحب سوچتے ہیں کریسیا میرے واسطے اینڈ کرتے ہیں، اور مزے کی بات ہے کہ نہ پادری تاڑی امیداں تے پورا اتر سکتا تے نہ کلیسیا پادری کی امیداں تے نہ اسی تک ایک دوسرے کی امیداں پورا کر سکتے۔ اس لیے لکھا کہ بس اپنی فکریں اسی پر ڈال دو، ایک دوسرے تو شکوہ شکایت ختم ہوتا ہے۔ بڑا بھراوا چی ہوتا ہے، میرا بھرا ہے، میری بہن ہے، کئی دفعہ نہیں بھائی پورا کر سکتے، نہ بہنیں پورا کر سکتے۔
उसी से। हमारी सारी उम्मीदें खुदा से वाबस्ता होनी चाहिए और शुक्रगुजारी के साथ होनी चाहिए, गिला शिकवे के साथ नहीं होनी चाहिए कि रब तू तो साढ़े छोड़ देंगे। कि खुदा से भी तो हमें बड़ी उम्मीदें हैं, वो पूरी नहीं होंगी। असं कहने हैं फिर कई लोग कहते हैं खुदा ने साढ़े साथ चंगा ही नहीं। ये सारी बातें जो है ये, और फिर उसके नौकरों ने कहा कि उसने कहा क्या तुझे, इतने दुकाएं कि बहुत वो कह रहे हैं मेरे दरिया जो है इससे ज्यादा बेहतर नहीं। सिकाई बंदा खुदा ने, मर्द खुदा ने कहा है, वो यरदन के दरिया में उतरा, 7 बार उसने मौता मारा, और बाइबल कहती है कि उसका बदन जो है वो एक नौमौलूद बच्चे की माने से बिल्कुल साफ हो गया। हालेलुया। कई दफा हम इंसानों पर तकिया करते, लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में गर्दन में जो 7 गोते मारे थे, शिफा किसने दी? तो उसके जो खादिम तो कहने लगे कि इतना ही तो कहा है उसने, और क्या कहा? वो ये कहता नहीं, वो जिस तरह शिफा पाना चाह रहा था उस तरह से खुदा ने उसे शिफा नहीं, खुदा ने अपने तरीके से शिफा दी। और वो तरीका अलीशा ने बता दिया, 7 बार गर्दन में होता मार शिफा हो जाए। वो कहते नहीं, राबदा बंदा आवे तो मेरे हाथ दे रहे, मेरे बदन थे हाथ लावे, मेरे सिर पे हाथ रख के दुआ करे, तेल ला के दुआ करे, हैज करे, ओज करे नहीं। लेकिन खुदा की ये मर्जी थी कि वो गर्दन में जाए, होता मारे। आमीन। सो मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस का पैगाम इंतहाई पॉजिटिव, इंतहाई मजबूत है। अगर कोई शख्स चैलेंज करता है इस पैगाम को तो नादान है। जो बातें मसीह ने कही है पत्थर पर लगी है, और इन बातों को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। कोई शख्स ये नहीं कह सकता मसीह यीशु ने गलत बात की। एक बात पे बड़ा एतराज करते हैं लोग, ये क्या बात है, एक गाल पर तमाचा मारे दूसरा लिखे। तो तारीख पढ़ी है, तारीख में बरतानवी हुकूमत 100 साल हुकूमत की बड़े सगीर और पाक हिंद पे बड़े एहतजाज किए, लोगों ने डंडे उठाए और फौजियों ने फिर उन्होंने सही सीधा कर दिया, सरकार से पत्थर फोड़ दिया। लेकिन जब उन्होंने पूर्ण तरीके से एहतजाज किया तो उस वक्त की सरकार, ताकतवर सरकार, हथियार डालने पर मजबूर हो गई। वो मार खाते थे और आगे से हाथ नहीं उठाते थे, रद्द अमल नहीं था वो, और यूँ वो एहतजाज करते रहे, और उन्होंने उस वक्त की सरकार को मजबूर कर दिया हथियार डालने, और वो चले गए। ये बात नहीं है कि जो मसीह कह रहे हैं कि वो कोई बात ऐसी ना, खुदावंद यीशु मसीह ने जो जो फरमान जारी किए इंतहाई सारी अखलाकियात पर भारी है। दुनिया के जो नकाद है वो ये कहते हैं कि जो पहाड़ी बात जो मसीह ने फरमाया है वो तो पूरी दुनिया की अखलाकियात पर भारी है। और मसीह की बातें 14वीं का चांद है, 14वीं के चांद की तरह मुकम्मल है। 14वीं के बाद जो है वो चांद क्या होता है, घटता है, बढ़ता नहीं। 14वीं के बाद बढ़ता नहीं है, घटना शुरू होता है। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम 14वीं के चांद की तरह जो मुकम्मल, वहां से कोई नीचे की बात तो कर सकता है लेकिन उससे ऊपर की बात नहीं कर सकता। दुश्मन से मोहब्बत कर, किसने कहा? सताने वालों के लिए दुआ कर, अपनी खुदी से इनकार कर, यीशु मसीह फरमा रहे। और पौलुस कहता है मैं मर गया, मैं जिंदा न रहा। लोग कहते हैं पौलुस मसीह के मुखालिफ चल रहा, भाई नहीं चल रहा। यही तो सारी बात है। मैंने तो चैलेंज किया कि एक बात लेकर आओ, सिंगल पॉइंट लेकर आओ जहां पौलुस और मसीह की कहीं बात टकराती है। एक बात में भी वो तो ये कह रहा है, यही तो बात है। उल्टा उसको कहता है मैं मर गया, मैं जिंदा न रहा, बल्कि मसीह मुझ में, दुनिया मेरे एतबार से, मैं दुनिया के एतबार से मर गया, और अब जो जीता हूँ खुदा के बेटे पर ईमान लाने के एतबार से। मेरी अब जिंदगी, मेरा जीना मरना किसके लिए? मसीह के लिए। और क्या खूब कहता है, जीना मेरे लिए, मरना मेरे लिए। दिल तो चाहता है पूछ करके मसीह के पास जाना। और पौलुस रसूल जो है वो दोनों की सेज पर लेटे लेटे उसकी डेथ नहीं हुई थी। रोम
रोमनी सरकार ने उसकी गर्दन कलम कर दी। आज भी रोम में वो जगह मौजूद है, जो लोग जाते हैं वो सारी जगह मौजूद है जहाँ पौलुस रसूल को पेश किया गया और वहाँ उसकी गर्दन कलम कर दी गई। लेकिन उसके बाद क्या मिला है उसको? आसमान पर क्या मिला उसको? जिंदगी का हालेलुया। जो अपनी जान बचाएगा वो तो खो देगा, और किसी झूठ के लिए कोई अपनी जान नहीं देता। अगर पौलुस रसूल को मैन मेड रिलीजन किया, सेल्फ मेड रिलीजन की बुनियादी कर रहा था, तो उनको कहता भाई रोक जाओ, ये मेरा अपना फलसफा है, मैंने भी ड्रामा करेंगे। लो ये गर्दन पेश है, खत्म करो। उससे ये नहीं कहा रैड दो लेना, ऐसा कोई अगर होता तो वो यही करता। अपनी जान बचाने के लिए कह सकता था मैं नहीं, मैं सारा ड्रामा कर, ये सारी ड्रामेबाजी होगी। नहीं, वो कह रहा है कि हक है। अगर ये कहता कि ड्रामा है तो उसकी गर्दन कलम ना हो, इनकार कर देता मसीह। लेकिन नहीं, उसने इनकार नहीं किया, उसने कहा कि ये हकीकत है। उन्होंने कहा लाओ फिर अल्लाह हकीकत है, फिर हकीकत बोला डाला वही असर या गर्दन ही ला देना उतार। जब ने शहादत नोश किया, उसने हिस्ट्री और वो जगह, वो आज भी सारी चीज़ें इटली में, रोम में मौजूद है, जहाँ पौलुस रसूल को कत्ल किया गया और जहाँ उसकी गर्दन कट कर गिरी, वो सारी जगह वहाँ पर मौजूद है। और भी बहुत सारी बातें जो मेरे अभी फिलहाल मैंने उनको सुना है, लेकिन मेरी पास तस्दीक नहीं कि मैं बयान करूँ। बहरहाल ये है कि पौलुस रसूल यकीनन रोम में कत्ल कर दिया गया। वो सेल्फ मेड रिलीजन पर नहीं, मैन मेड रिलीजन की बुनियाद पर नहीं, बल्कि गॉड मेड रिलीजन की बुनियाद पर, एक सच्चाई की बुनियाद पर शहीद किया गया था। पतरस कह रहा था नहीं खुदावंद तू कत्ल नहीं होगा, बस यही तो सिखा रहे कि नहीं, आपसे खुदा की मोहब्बत का इजहार दुखों में होगा, बचत और निजात में नहीं। ये बात सिखाई मसीह ने पतरस को, और हमें अपनी खुद ही से इनकार कर। ये जो लड़ाई झगड़े होते हैं महलों के अंदर, ये जो अभी दो लड़के जो है व्यक्ति कह रहे हैं 30 रुपए के पीछे, तो ये बात मुझे परेशान कर रही थी कि ये माशरे में जो ये कत्ल गारत है और ये जो सारा बिगाड़ है, ये वजह क्या है? वजह नहीं, अना का इनकार ही नहीं। हमारी आपस में ये जो मसले मसाइल बनते हैं अना की वजह से तो बनते हैं, और मसीह खुदावंद ने इस मसले का हल बयान किया। अगर मसीह वहां होता तो वो दो भाई कत्ल ना होते। यही बात तो कही जाती है कि मसीह दोनों जंगों में, आलमी जंगों में से सिर्फ मसीह तो बच निकला है, जिसने कहा था कि अपनी तलवार को बयान नहीं करना, मसीह ही तो बच निकला। बाकी सारों ने एक दूसरे को मार के क्या हासिल? कुछ भी नहीं हासिल। मर गया हिटलर, मर गया, मार दुनिया को क्या मिला उसे? अगर इंसान अपनी जान का नुकसान उठाए तो उसे क्या हासिल? न जान देकर उसे कुछ फायदा, न जान लेकर उसे कुछ। लेकिन जो अपनी खुदी से इनकार करता है, अपनी सलीब उठाता है, किसी की पैरवी करता है, वो हमेशा की जिंदगी में उठाता है। हालेलुया। और हमारा बुलावा यही है, और हमने यही करना है। हमने इसी तरह से जिंदगी बसर करनी है। खुदा यीशु मसीह के पीछे ही चलना है हमने, और सलीब उठाकर चलना है, डंडा उठा के नहीं। कई ने मसीह के पीछे चलते पे ना, बट सोटा बड़े आया उन्होंने आप छोटा फाड़ के चल रहे, खबरदार से कोई अगे आए सिर पाड़ देना होगा। लेकिन नहीं, बर्दाश्त कर, सहन है और अपनी मंजिल तक। आमीन। चंद लम्हात के लिए शुक्रगुजारी करो। आओ मेरे अजीजों, खुदा के सूसी की बातों पर गौर